المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. دین کے مراتب میں سے سب سے اونچا مرتبہ احسان. قرآن کریم سے اس کے دلائل ہم نے کچھ پڑھی ہیں. آج ہم سنت مطہرہ سے اس کی دلیل پڑھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سنت مطہرہ سے جو دلیل ہے احسان کی، وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جبرائیل، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک شخص آیا. شخص کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بہت سفید کپڑوں والا تھا اور بہت ہی کالے بالوں والا تھا. سفید کپڑوں کا معنی یعنی غبار نہیں تھا، کالے بال یعنی اس پہ غبار نہیں تھا کسی قسم کا. لیکن عجیب بات یہ تھی لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس پر سفر کے علامات بھی نہیں تھے. اور پھر عجوبہ یہ کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی اگر غبار ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید یہ کہیں مسافر ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا. اور اگر جو ہے ان کے بال پراگندہ ہوتے تو ہم کہتے چونکہ یہ مسافر ہے، سفر سے کہیں آیا ہے، تھکا ماندہ ہے. لیکن ایسی کوئی جو ہے آثار نہیں تھے. اور لیکن عجیب یہ بات تھا کہ وہ مدینے کا بھی رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا نہیں تھا. حتیٰ کہ وہ آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے زانو مبارکہ کے ساتھ ملا دیا. اپنے زانوں کو نبی علیہ السلام کے زانوں کے ساتھ ملا دیا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں رانوں پہ رکھا اور کہنے لگا محمد مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے. وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت، اور تو بیت اللہ کا حج کرے. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ کو وہاں جانے کی طاقت ہو. فرماتے ہیں راوی کہ وہ کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. یہ سچ کہنے پر ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. سائل جو ہے یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جو ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. ہمیں تعجب ہوا. پھر وہ فرمانے لگے سائل فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے
ایمان کے بارے میں بھی بتائیے. ایمان کے بارے میں بھی مجھے بتائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. فرمانے لگے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان لائے کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے. فرماتے ہیں وہ پھر کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا فأخبرنی عن الإحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھتے، فإنہ یراک، تو اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کا سوال تھا سائل کا فأخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. تو فرمانے لگے کہ مسئول عنہا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال ہوا، مسئول جو ہے جس سے سوال کیا گیا، مسئول مفعول ہے، یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. یعنی جتنا علم مسئول کو ہے اتنا ہی علم سائل کو بھی ہے. مسئول کو بھی جو ہے زیادہ علم نہیں اور سائل کو بھی قیامت کے بارے میں زیادہ علم نہیں. مسئول عنہا سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی دونوں کو برابر کا علم ہے. جیسے مسئول کو پتہ نہیں اسی کا سائل کو بھی پتہ نہیں، جیسے سائل کو پتہ نہیں اسی کا مسئول کو بھی پتہ نہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگے فأخبرنی عن اماراتها، کہ پھر بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو بتائیے، قیامت کی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی جنے گی اپنی مالکن کو. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. وان ترى الحفاة العراة، اور یہ کہ آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن لوگ، العالۃ، جو فقیر اور جو ہے مسکین ہوں گے، رعاء الشاء، وہ بکریاں چلانے والے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان، لیکن وہ عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یعنی حال ان کا یہ ہوگا کہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، کپڑے نہیں گے ان کے پاس، اور اسی طرح سے وہ فقیر ہوں گے، بکریاں چلانے والے ہوں گے، لیکن جہاں تک عمارتوں کا تعلق ہے، مکانات بنانے کا تعلق ہے، تو مکانات بنانے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت کریں گے. فرماتے ہیں راوی یہ سوالات کرنے کے بعد وہ چلا گیا، سائل چلا گیا، تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے. اس کے بعد عمر نے فرمایا
معلوم ہے یہ سائل کون تھا؟ قلت تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، یعنی یہ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے یہ کالوں بال والے یہ بہت زیادہ جو ہے با ادب شخص تھے، یہ جبریل تھے۔ اتاکم، یہ آپ کے پاس آئے، یعلمکم دینکم، یہ آپ کو آپ کے دین کے مسائل سکھانے آئے تھے۔ یعلمکم امر دینکم، یہ تم کو دینی امور سکھانے آئے تھے۔ یہ جو لفظ ہے یعلمکم امر دینکم، یہ جامع ہے دین کو۔ اس میں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین کے جو ہے مراتب ہیں، دین کے مراتب ہیں۔ ادنا مرتبہ جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور احسان سب سے اونچا مرتبہ ہے دین کا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ اعمال ظاہرہ کو کہیں گے ہم، ظاہری اعمال کو، اور ایمان کہیں گے ہم باطنی اعمال کو، اور احسان کہیں گے ہم اسلام اور ایمان کے جامع کو۔ یعنی جو میں ظاہری اعمال اپناتا ہوں، جو میں باطنی اعمال اپناتا ہوں، میں اسلام لاتا ہوں یا میں ایمان لاتا ہوں، اس اسلام میں اور اس ایمان میں میرا جو مقصد ہو وہ یہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہوں، یا میں اسلام کو مانوں اور دین کو، ایمان کو میں مانوں، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ گویا کہ صرف یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظاہری تو دکھا رہا ہوں لوگوں کو، اور جو ہے بات مکمل ہوئی، سب جانتے ہیں یہ نمازی ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں اور سب کو دکھاتا ہوں کہ میں نے حج کیا، یہ لوگوں کو دکھلانا ہی کافی نہیں ہے۔ یا میں روزہ رکھتا ہوں اور لوگوں کو دکھلاتا ہوں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، یا میں زکوٰۃ دیتا ہوں اعلان کر کے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دی، یہ ہو گیا کافی، اتنا نہیں، بلکہ اس میں ایک اور اہم ترین چیز ہے کہ یہ نماز کا پڑھنا جس کو میں مسجد میں ادا کرتا ہوں، یہ حج جو میں بیت اللہ جا کے پورا کرتا ہوں، یہ زکوٰۃ جو میں اپنے مال سے نکالتا ہوں، یہ روزہ یا اس قسم کی دیگر جو عبادات ہیں، ان ساری چیزوں میں جو مقصد ہو وہ یہ ہو کہ میں اس کو اللہ کی عبادت جان کے کروں، میں ان چیزوں کو انجام دوں اللہ کی عبادت جان کر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرو فرما بردار بن کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز قائم کرو مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو ہے اعمال میں، ہم جب اعمال انجام دیں تو ہم اس میں یہ جو ہے سامنے رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو احسان اسی کو کہیں گے ہم کہ ان عبادات کو ہم جو انجام دیں، اسلام کو جو اب اپنائیں یا ایمان کو جو ہم اپنائیں، تو اس کو ہم انجام اس لیے دیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو ہم ان چیزوں کو ایسے انجام دیں۔ اسی لیے احسان سب سے بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا ایک شخص اسلام اپناتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ دل سے نہیں اپناتا یا اللہ کے لیے نہیں اپناتا، خوف سے، ڈر سے یا کسی اور چیز سے اپناتا ہے، یا کوئی شخص ایمان اپناتا ہے لیکن کیا ہے بس دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے دنیاوی مفادات جو ہے وہ حاصل ہوں، اور جو ہے اس کو اللہ رب العالمین کی رضا جو ہے وہ مطلوب نہ ہو۔ تو گویا کہ احسان جو ہے یہ جامع ہے ان دونوں کا، اسلام اور ایمان کا جامع ہے، کہ ہمارا جو اسلام ہو، ہمارا جو ایمان ہو جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔
یہ جو ہے ہمارا کیا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو. تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ احسان کس کو کہیں گے ہم، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح سے یہ ایمان کے دین کے مراتب مکمل ہوئے. تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر دین کے مراتب کو بیان کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے شخص جو ہے کیا بچپن میں کلمے یاد کرتا ہے، یا بچپن میں آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے یا اسی طرح سے دیگر اعمال جو انجام دیتا ہے، لیکن اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اسے جو ہے کچھ پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں سجدہ کیوں کر رہا ہوں، میں رکوع کیوں کر رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ کیوں حج میں کیوں کرتا ہوں. تو گو کہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ اس وقت اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. اور پھر جب اور آگے بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے مختص کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ. اتنا ہی نہیں کہا بلکہ فرمایا مخلصین. اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لہ الدین. پھر آگے حنفاء. پھر غور کریں آپ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. نماز قائم کرنے کا بھی ذکر فرمایا اللہ نے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو زکوٰۃ اور نماز جو ہے عبادت میں شامل. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لیکن پھر جو ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ بھی کہا. تو گو کہ نمازیں جو ہے دو طرح کی ہیں، یا زکوٰۃ جو ہے دو طرح کی ہے، حج جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. اسی طرح سے اعمال جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ اعمال ہیں جن کو آدمی دنیاوی اغراض سے انجام دیتا ہے، ریا، نمود، شہرت یا اس قسم کا، یا اسی طرح سے دل کا سکون بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے دیگر چیز بھی کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے. ایک عبادت یہ ہوئی اور دوسری وہ ہوئی جن کو آدمی انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے کہ یہ مجھ پہ حق ہے اللہ رب العالمین کا، یہ مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے، یہ مجھ پہ جو ہے کیا ہے واجب ہے، واجبات میں سے ہے، یہ مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ دین کے مراتب کا بیان ہوا، مکمل ہوا. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ جس کو ہم کہیں گے کہ الاصل الثانی بھی مکمل ہوا. الاصل الاول پہلے ہم نے پڑھا تھا معرفت اللہ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری اصل جو پڑھی وہ پڑھی ہم نے معرفت دین الاسلام بالادلہ، معرفت دینہ بالادلہ. اور انشاءاللہ یہ جو ہے اگلا جو ہمارا ہے اگلا نقطہ ہمارا ہے وہ ہے الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری اصل، گویا کہ اصول ثلاثہ میں سے ہم تیسری اصل پہ پہنچے ہیں. اب تک دو اصول کا بیان مکمل ہوا. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پہلے جو ہے اربع مسائل، پھر جو ہے ثلاث مسائل، پھر جو ہے مسئلہ واحدہ، یہ جو ہے مقدمات تھے. یہ تین مقدمات انہوں نے باندھے تھے اپنی کتاب کے. اور اس میں جو ہے پہلے میں انہوں نے 4 مسائل ذکر کیے، اور دوسرے میں 3، اور تیسرے میں 1 جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے الاصل الاول اور اس کے بعد الاصل الثانی کا بیان ہوا. اور جو ہے اب جو ہے فرماتے ہیں الاصل الثالث، تیسری اصل معرفت نبیکم، یعنی تیسری وہ اصل کی جو واجب ہے مسلمان کا، ہر مسلمان پہ جاننا. پہلی اصل اللہ کی معرفت، اللہ کا جاننا. دوسری اصل دین کا جاننا. اور تیسری اصل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت. نبی کو بھی جاننا جو ہے واجب ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قبر میں جو سوال ہوں گے وہ ہوں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے. تو اسی اہمیت کے پیش نظر شیخ الاسلام
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ ترتیب دیا تھا تاکہ لوگوں کو تعارف دیں کہ بنیادی جو ہماری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. تو اسی لیے انہوں نے الاصول الثلاثہ مقرر کیا. تو ان اصول میں سے پہلے 2 اصول کا ذکر ہو چکا ہے. اب تیسری اصل کا بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں معرفت نبیکم. معرفت نبیکم، معرفت مضاف، نبی مضاف الیہ مضاف، اور قوم مضاف الیہ. قوم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل معنی ہے اس کے تمہارے نبی کی معرفت. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدل ہے نبی سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد بن عبداللہ. محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم ہے. اور ہاشم جو ہے یہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں. قریش سے ان کا تعلق ہے ہاشم سے. اور قریش و قریش من العرب، اور قریش جو ہے یہ عرب سے ہیں. قریش جو ہے یہ عرب سے ہیں. والعرب من ذریت اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام. اور عرب جو ہیں یہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سے ہیں. یعنی عرب سارے کے سارے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سے ہیں. وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ، اور آپ کی عمر جو ہے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سنہ، 63 سال تھے. آپ کی عمر 63 سال تھی. منہا 40 قبل النبوہ، ان 63 سال میں سے 40 سال نبوت سے پہلے. و23 نبیا ورسولا، اور 23 سال جو ہے وہ بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول. نبئ بقرأ، آپ کو نبی بنایا گیا اقرأ سے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ جو ہے پہلی قرآن کی آیات ہیں جو نازل ہوئی. ان آیات سے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، جس میں حکم ہے اقرأ بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. کون ہے رب؟ تعارف ہے اللہ رب العالمین کا. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب جو ہے وہ باعزت ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، اور سکھلایا انسان کو وہ چیز جو انسان نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سکھلایا انسان کو وہ چیز جس کا انسان کو علم نہیں تھا. تو یہ جو ہے وہ آیات ہے جس سے آپ کو نبی بنایا گیا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکم نہیں ہے دوسروں تک پہنچانے کا، بلکہ اس میں صرف نبی علیہ السلام کو معلومات دی گئی رب کے بارے میں. تمہارا آپ کا رب کون ہے، اور پھر رب العالمین کی صفات جو ہے وہ بتائی گئی. 2 صفات، ایک جو ہے وہ خلق کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور دوسرا جو ہے وہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے سکھلایا. تو فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ نبئ بقرأ، نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا لفظ اقرأ سے. وارسل بالمدثر، اور آپ کو رسول بنایا گیا بالمدثر، لفظ مدثر سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو یہ جو آیات ہیں سورہ مدثر کی ابتدائی آیت، ان آیات کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو رسول بنایا گیا. کیسے رسول بنایا گیا؟ رسول ایسے بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، بس آپ ڈرائیں. تو گویا کہ آپ کو حکم ہے
صرف آپ کو خود کافی نہیں بلکہ آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے. فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی آپ کو بیان کرنی ہے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو آپ پاک کریں. والرجز فاہجر، اور گندگی ساری جو ہے اس کو چھوڑ دیں. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو یہ جو آیات ہیں اس سے کیا ہے، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول بنایا گیا، کیونکہ اس میں دوسروں تک یہ تبلیغ پہنچانے کا حکم ہوا. وبلدہ مکہ تھا، آپ کا شہر جو تھا، آپ کے جائے ولادت وہ مکہ ہے. وہاجر الی المدینہ، اور آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی. یہ نبی علیہ السلام کا جو ہے مختصر سا تعارف ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر جو تعارف ہے یہ بیان کیا شیخ رحم اللہ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 نقاط میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو جو ہے وہ محصور کیا گیا. یہاں یہ کہ 4 نقاط میں علماء نے بحث اور تمیز کے بعد 4 نقاط بیان کیے اور فرمایا کہ جو شخص یہ 4 نقاط اپناتا ہے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا. پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی علیہ السلام کی تصدیق. جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز جو ہے طاعتہ فیما امر، طاعتہ فیما امر، جو آپ نے حکم دیا اس حکم میں اطاعت. والاجتناب اما نہى عنہ وزجر، اور اس چیز سے بچنا جس چیز سے جو ہے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ان چیزوں سے بچنا. اور چوتھا نقطہ ہے وَأَلَّا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. وَأَلَّا يُعْبَدْ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی جائے إِلَّا بِمَا شَرَعَ مگر اس طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا. وہ ہے کہ عبادت کو انجام دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، آئینہ رسالت میں. رسالت کا آئینہ سامنے رکھے اور عبادت اسی آئینے میں انجام دی جائے. یہ جو ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے ہم پر جو واجبات ہیں ان کو علماء نے ان 4 نقاط میں جمع کیا ہے، اور یہ بہت ہی خوب ہے. نبی علیہ السلام کی معرفت کا جہاں تک تعلق ہے تو نبی علیہ السلام کی معرفت جو ہے وہ 5 چیزوں کو شامل ہے. نبی علیہ السلام کی معرفت 5 چیزوں کو شامل ہے. پہلی چیز نبی علیہ السلام کے نسب کی پہچان کہ آپ کس خاندان سے تھے، آپ کا نسب کیا تھا. تو جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نسب کے اعتبار سے سب سے اشرف تھے، سب سے افضل تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہاشمی ہیں اور قریشی ہیں، عربی ہیں. آپ کا نام مبارک محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے، اور عبد المطلب جو ہے یہ ہاشم کے بیٹے، اور ہاشم جو ہے یہ کیا ہے یہ قریش سے ہیں. تو گویا کہ نبی علیہ السلام کا نسب سب سے افضل ترین نسب ہے. یہ آپ کے نسب کا جاننا یہ کیا ہے، یہ پہلی معرفت ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کے والد، آپ کی والدہ، اور اس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ آمنہ. گویا کہ یہ نسب جاننا اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں تھے، کیونکہ فرشتوں کی جو ہے کیا ہے نسل نہیں ہوا کرتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں، تو نور تو بھائی جبریل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جبریل کا ہم نے کہیں نہیں سنا کہ جبریل کے والد ہیں کوئی، یا جبریل کی والدہ ہے، یا جبریل کا کوئی بیٹا ہے، ایسا ہم نے نہیں سنا. اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، روحانی نور، لیکن جو ہے جسمانی نور نہیں.
کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو ہے کیا ہے خاندان ہے، آپ کا نسب نامہ ہے، آپ کے والد ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کے بچے بھی ہوئے، اسی طرح سے آپ کے چاچے وغیرہ پھوپھیاں یہ سارے تھے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے خاندان تھا اور فرشتے نہیں تھے نبی علیہ السلام. اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی معرفت میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کی پہچان، یعنی نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اور اسی طرح سے آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے اور آپ نے کہاں ہجرت کی. اور شیخ رحمہ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 63 سال تھی، اور آپ کا شہر جو ہے پیدائش مسقط راس جس کو ہم کہیں گے وہ مکہ ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ کی جانب ہجرت کی. آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور 53 سال تک آپ مکہ میں رہے، 53 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ میں آپ 10 سال تک رہے، اور پھر مدینہ میں ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. تو گو کہ آپ کی عمر مبارک کی پہچان یہ بھی کیا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی معرفت میں شامل ہے. مکان ولادت، جائے پیدائش، اس طرح سے آپ نے ہجرت کہاں کی، یہ بھی جو ہے کیا ہے، یہ بھی آپ کی معرفت میں شامل ہے، آپ نبی کی معرفت میں شامل ہے. گویا کہ کل عمر مبارک جو ہے وہ آپ کی 63 برس کی تھی، جس میں 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور 53 سال میں 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد. پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی اور وہاں پہ 10 سال رہے، اور پھر سن 11 ہجری میں یعنی ہجرت کرنے کی 11 سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی. اور نبی علیہ السلام کی وفات جو ہے یہ گالی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں توہین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، کیا اگر مر جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او قتل، یا آپ کو شہید کیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا اپنی ایڑیوں پہ الٹے پلٹ جاؤ گے، یعنی پھر مرتد ہو جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبیہ، جو شخص اپنی ایڑی پہ پلٹ جائے گا، فلن يضر اللہ شیئا، وہ اللہ رب العالمین کا کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وسيجزي الله الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جو ہے بدلہ دے گا. تو گو کہ جو ہے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول سن 11 ہجری میں، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق آپ کے خلیفہ بنے، خلیفہ اول، خلیفہ برحق. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے عثمان ذی النورین خلیفہ بنے، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد پھر حسن بنے رضی اللہ عنہ. لیکن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دستبرداری کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کاتب وحی جو تھے، ان کی طرف انہوں نے خلافت جو ہے وہ منتقل کی، اور فرمایا کہ اگر یہ میرا حق ہے تو میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں، اور اگر آپ کا یہ حق تھا تو یہ آپ کو جو ہے میں عنایت کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لگ بھگ 20
سال تک خلیفہ رہے، بادشاہ رہے. وہ خلیفہ نہیں، وہ بادشاہ ہیں. چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد صرف 30 برس تک ہے. اس کے بعد جو ہے بادشاہت ہے، اس کے بعد ملکیت ہے. تو گویا کہ جو ہے خلافت وہ 30 برس تک ہے نبی علیہ السلام کے بعد، اور وہ 30 برس جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے تک، ان کی بادشاہت کے پہلے تک. یعنی حسن رضی اللہ عنہ جن دنوں خلیفہ تھے، جو کچھ مہینے تھے، وہ دن ملا کر 30 سال بنتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر. تو یہ جو ہے نبی علیہ السلام کا انتقال ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے. اگر نبی علیہ السلام زندہ ہوتے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں، تو پھر جو ہے ابوبکر صدیق یہ گستاخی نہ کرتے کہ وہ کیا ہے خلیفہ بنے. المہم تو یہ جو ہے دوسری چیز تھی کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے عمر کی پہچان، آپ کی جائے ولادت اور آپ کا مہاجر، یعنی جہاں آپ نے ہجرت کی. اور تیسری چیز جو اہم ہے نبی علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے، پہلی والی دو چیزوں کی اہمیت کی طرح وہ بھی اہم ہے. وہ ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کی نبوی زندگی کی معرفت، ایام نبوت کی معرفت، نبی علیہ السلام کی نبوت جو آپ کو عطا ہوئی، اس نبوت کی معرفت. یعنی وہ 23 برس ہیں، 20 اور 3 اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی. آپ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 40 سال کی تھی. ایک شاعر کہتا ہے وَأَتَتْ عَلَيْهِ 40 فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانِ. وَأَتَتْ عَلَيْهِ 40، جب 40 سال پورے ہو گئے آپ کے، فَأَشْرَقَتْ تو پھر پھوٹ نکلا، پھر نکلا شمس النبوہ، نبوت کا آفتاب، منہ آپ سے، فی رمضانی، رمضان کے اندر. تو گویا کہ آپ کی جو نبوی زندگی ہے وہ ہے 30 اور 20، 3 اور 20 اور 3 سال، یعنی 23 سال. اور چوتھی چیز جس کی معرفت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نبی کیسے بنایا گیا اور آپ کو رسول کیسے بنایا گیا. نبی آپ کیسے بنے اور رسول آپ کیسے بنے. تو نبی علیہ السلام نبی اس وقت تھے جب اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سورہ علق جو ہے یہ جو آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں آتی ہیں لگ بھگ 1 سے لے کے 5 تک. اور پھر جو ہے آپ رسول ہوئے جب آپ پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اور رسول اور نبی کے درمیان جو فرق، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کے طرف وحی جو ہے بھیجی جائے، وحی کی کوئی شریعت جو ہے وہ بھیجی جائے لیکن تبلیغ کا حکم نہ ہو. اور رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین شریعت جو ہے عطا کرے اور پھر اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی تبلیغ جو ہے حکمت بھی دے اور اس پہ عمل کرنے کا حکم بھی دے. تو ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے. پانچویں چیز جو ہے نبی علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے جس کا پہچاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کیا لے کے بھیجا گیا اور کیوں بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو توحید جو ہے توحید کے ساتھ بھیجا اور شریعت کے ساتھ بھیجا. اس شریعت کے ساتھ جو معمور کے کرنے کا، یعنی معمورات کے کرنے کا حکم دیتی تھی کو شامل ہے، اور اسی طرح سے محظورات سے بچنے کے حکم کو بھی شامل ہے. نبی اسلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے شرک کے اندھیرے سے لوگوں کو نکالا، کفر کے اندھیرے سے نکالا، جہالت کے اندھیرے سے نکالا، علم اور ایمان اور توحید کے نور کی طرف، تاکہ وہ اس سے اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکے اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزا سے بچ سکے. انشاءاللہ جو 5واں نقطہ ہے اس کو کل بھی جو ہے بیان کیا جائے گا. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.